نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ سب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آئے اور ہم سب یہاں اللہ رب العزت کے لیے جمع ہوئے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے رمضان چند دن کی دوری پہ ہے، چند دن کی دوری پہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، ایک الگ سی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے رمضان کو لے کر۔ اور جو سلف صالحین ہوتے تھے ان کی ایکسائٹمنٹ جو تھی وہ 5-6 ماہ پہلے سے ہی شروع ہو جاتی تھی رمضان کو لے کے۔ ہماری تو 1 ماہ پہلے یا 10 دن پہلے 15 دن پہلے ہماری ایکسائٹمنٹ شروع ہوتی ہے، ان کی 5-6 ماہ پہلے ایکسائٹمنٹ شروع ہو جایا کرتی تھی کہ رمضان آنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے رو رو کے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ ہماری قسمت میں کرنا، ہم اس تک خیر و عافیت سے پہنچ جائیں، کیونکہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہوتا نا، تو وہ ڈرا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں اس رمضان تک پہنچا دینا اور اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے والا بنا دینا۔ تو ہمیں بھی یہ دعا دل سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ ہماری قسمت میں کرنا، خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اس رمضان میں داخل کر دینا، اس تک پہنچا دینا، اس کی دہلیز میں ہم بھی قدم رکھ جائیں۔ نہیں تو دیکھیں بہت سے ایسے ہمارے پیارے، ہمارے اپنے جن کو ہم جانتے ہیں، جن سے ہمارا بہت کلوز ریلیشن تھا یا جن سے اتنا کلوز نہیں بھی تھا، ہم ان کو جانتے تھے، پچھلے رمضانوں میں وہ ہمارے ساتھ تھے، ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب جب ہم اگلے رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو لمبی زندگی دے، عافیت والی، ایمان والی، صحت والی، لیکن موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں جانتا اپنے موت کا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں والا بن کر آئے اور میں اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکوں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان کے لیے بہت کچھ سوچا ہوگا، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ قبروں میں۔ تو ہم بھی نہیں جانتے۔ یہ جو رمضان ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین تحفہ ہوتا ہے جو ہمیں ملتا ہے، ہر سال ملتا ہے، لیکن یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ اس سال جو ملا ہے اگلے سال ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو ہر رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے اس کو ہمیں اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہیے۔ تو یہ وہ خوبصورت تحفہ ہے جس میں بخشش کا بھی تحفہ ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں کا تحفہ ہے، اللہ کی برکتوں کا تحفہ ہے۔ اس خوبصورت مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اس طرح نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح برس رہی ہوتی ہیں جس طرح کے موسلادھار بارش اس طرح سے برس رہی ہوتی ہے۔ جیسے سیل لگتی ہے نا، پورا سال انتظار کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں نا، کرسمس سیلز کا انتظار کرتے ہیں نا۔ کوئی آپ کی فرینڈ کچھ لینے بھی لگتی ہے، آپ کہتے ہیں صبر کرو سیل لگنے والی ہے۔ کیوں آپ انتظار کرتے ہیں سیل کا؟ کہ آپ کو وہی چند پیسوں میں زیادہ سامان مل جاتا ہے، اور عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو رمضان میں بھی بگ سیل لگتی ہے، آپ کو پہلے ہی الرٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے موبائلز پہ میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلیک فرائیڈے آنے والا ہے، بلیک فرائیڈے بڑی سیل لگنے والی ہے، اور پھر آپ خود بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے فرینڈس کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بگ سیل لگنے والی ہے، فلاں جگہ پہ ایسا ایسا ملنے والا ہے، چلیں گے۔ تو یہ جو بگ سیل لگنے والی ہے اس سے ہم انجان ہیں، کیا اس کے لیے بھی ہم ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں؟ ہمیں دینی چاہیے نا۔
کہ بہت بڑی سیل لگنے والی ہے، بخشش بڑی سستی ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت خوبصورت موقع آنے والا ہے، ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ رمضان میں عمرہ کس کے برابر ہو جاتا ہے؟ حج کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر نیکی کا اجر رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو لگنے والی ہے نا پھر بگ سیل، ہمیں فائدہ اٹھانا ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک تو سیل لگا دیتے ہیں، اوپر سے ایسا ماحول بنا دیتے ہیں، نیکی آسان کر دی جاتی ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کیونکہ نیچے سے خوبصورت اعمال اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت نیچے برس رہی ہوتی ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ خوبصورت مہینہ اور کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ جو اعمال جا رہے ہیں اوپر دروازے کھلے ہیں، آسمان کے ڈائریکٹ اللہ تک اعمال پہنچ رہے ہیں، آپ کی دعائیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہیں، اور پھر اسی کھلے آسمانوں سے نیچے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اوپر سے نیچے برس رہی ہیں، تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن ہمیں یہ چیز محسوس کرنی چاہیے۔ اور رمضان کی تیاری دیکھیں، صرف ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی تیاریاں پھر اس جہاں میں نہیں ہوتی، ادھر بھی ہو رہی ہوتی ہیں، عالم بالا میں بھی اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، شیاطین قید کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند رہنے نہیں دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا یعنی فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، یہ تیرا وقت ہے، نیکیاں کر، اور اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت موقع ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو کس سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں؟ جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت بھی، روزہ افطار کے وقت بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو لگنے والی ہے نا پھر بگ سیل، بخشش آسان ہونے والی ہے نا، روزے تو رکھنے ہی ہیں، اس وقت بیٹھ کر افطاری کے وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پر پیار آتا ہوگا نا، کیوں نہیں آتا ہوگا کہ سارا دن بندہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، ہونٹ خشک ہیں، دل گھبرا رہا ہے بھوک سے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے، کھانے کی ساری نعمتیں آگے پڑی ہیں لیکن نہیں کھا رہا۔ کس کے لیے نہیں کھا رہا؟ اپنے رب کی محبت میں نہیں کھا رہا، اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے۔ اور اس وقت جب پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد کریں گے؟ وہ مانگے گا اپنے لیے بخشش، وہ مانگے گا اپنے لیے جہنم سے آزادی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیں گے؟ بس ان چیزوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب چیزیں جانتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو فیل نہیں کرتے۔ انسان ہے نا، بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے اور میں یہاں بس ٹیچر بن کے بیٹھ گئی ہوں آپ کو بتانے، نہیں، میں بھی آپ کی جیسی ہوں۔ آج بیٹھنے کا مقصد ہم سب کا مل کر صرف اسی لیے ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، شعبان میں ہی اپنی عبادات میں اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور رمضان کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ کیا، تاکہ جب وہ رمضان میں داخل ہوں تو باقاعدہ شعوری طور پر ذہنی تیاری کے ساتھ داخل ہوں، ایک شعور کے ساتھ داخل ہوں۔ تو آج ہم سب کے مل بیٹھنے کا بھی مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر ان احادیث کو تازہ کر لیں جو رمضان سے متعلق ہیں۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی تھوڑی سی تیاری کر لیں، مل بیٹھ کر اپنے ذہنوں کو اس میں داخل ہونے کے لیے تیار کر لیں، تاکہ ہم وہ ساری رحمتیں، وہ ساری برکتیں جو موسلا دھار بارش کی طرح برسنے والی ہیں ہم پر، ہم ان کو سمیٹ سکیں۔ اور دیکھیں، جب تک کوئی کام جب ہی اچھا ہوتا ہے جب وہ تیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ بغیر تیاری کے آپ کو اچانک پتہ چلے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو فنکشن پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، ایک وہ جانا اور ایک وہ جو آپ کو مہینوں پہلے پتہ ہے کہ وہ شادی آ رہی ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ جس میں آپ تیاری کے ساتھ جائیں گے اس میں فرق ہے، اور جو ہلچل میں چلے جائیں گے، کپڑے بھی ٹھیک سے پریس نہیں ہوئے، وہ جوتا بھی صحیح سے نہیں پہنا گیا، وہاں پہ سب کو بتا رہے ہوں گے کہ بس ایسے ہی ہلچل میں آ گئے، سمجھ ہی نہیں آیا، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہاں، اور اسی طرح وہ سفر جو آپ پوری تیاری سے کرتے ہیں، اور ایک وہ سفر جو جلدی میں کرنا پڑ جائے، اور ایک وہ سفر جو پوری تیاری سے کی ہے، اچھے سے پیکنگ کی ہے، پہلے سے پلان تھا، پھر نیویگیشن آن کرتے ہیں، پھر آرام سکون سے جاتے ہیں، اور جلدی میں آپ گھبراتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی، نہ آپ سفر کا پورا زیادہ راہ لے کر جاتے ہیں، جلدی جلدی میں آپ کہتے ہیں یہ رکھنا بھول گئی، وہ رکھنا بھول گئی، آپ کو مشکل ہوتی ہے۔ تو رمضان بھی ایسی ہے، اگر ہم اس میں پوری تیاری کے ساتھ نہیں داخل ہوں گے نا، تو ہم رمضان کے شوق میں داخل تو ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنی نہیں آئیں گی، اور وہ رمضان ہمارے ہاتھ سے کھسکتا چلا جائے گا۔ ابو بکر بلخی کہتے ہیں کہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، اور شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے۔ رجب کون سا مہینہ ہے؟ کھیتی لگانے کا، یعنی بیج بونے کا، اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر جس نے نہ تو رجب میں کھیتی بوئی نہ شعبان میں پانی دیا، تو وہ رمضان میں کھیتی کیسے کاٹے گا؟ اس نے تو اپنی فصل تیار کرنا شروع ہی نہیں کی، تو وہ کاٹے گا کیا؟ اس نے نہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا، نہ کوئی اپنی پلانر شیٹ بنائی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس وقت کا کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے جو ہے میں اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہوں، اس سوچ کے ساتھ کیا پتہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو رمضان میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ذوق و شوق سے، بڑی محبت سے، بڑے انتظار سے، جیسے سلف صالحین جو تھے وہ انتظار کیا کرتے تھے رمضان کا 5 مہینے پہلے ہی، اور پھر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا ایک یہ بھی طریقہ تھا، جیسے وہ 5-6 ماہ پہلے دعائیں کرتے تھے نا اس تک پہنچنے کی، اور پھر جب رمضان سے گزر جاتے تھے نا، پھر اگلے 5-4 ماہ کس لیے کیا دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان گزارا ہے نا، جو آپ کی باتیں کی ہیں نا، اس کو ہم سے قبول کر لینا۔ آدھا سال اس کو مانگنے میں گزار دیتے تھے، اور آدھا سال اس کی قبولیت کی دعاؤں میں گزارتے تھے۔ تو کچھ لوگ تو بالکل اسی طرح داخل ہوتے ہیں، اسی شوق کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، پورا اپنا پلانر ریڈی کر کے مجھے اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، یہ میرا قرآن کا ٹائم، یہ میری نماز کا ٹائم، نماز میری اول وقت میں ہونے چاہیے، یہ میرے نوافل کا ٹائم، یہ میری تہجد کا ٹائم، یہ میرا اللہ سے دعائیں مانگنے کا ٹائم۔ تو ایک تو یہ ہو گئے لوگ، اور دوسرے وہ جو داخل تو بڑے شوق سے ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، لیکن انہوں نے کچھ پلاننگ نہیں کی ہوتی۔ تو جب پلاننگ نہیں کی ہوتی تو پھر سمجھ ہی نہیں آتی، جب آپ اس کام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں پھر وہ وقت ایسے ہی گزرتا رہتا ہے۔ پھر نماز پڑھ لی یا باقی کام دیکھ لیے، ادھر سے وہ کام آ گیا، ادھر سے وہ کام آ گیا، اب پلانر آپ کے پاس ریڈی نہیں تھا، اب وہ ہاتھ سے رمضان کھسکتا چلا جا رہا ہے، ان کو احساس بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ کر نہیں پا رہے کچھ، کیونکہ پہلے سے پلان نہیں کیا ہوا تھا اپنا۔ اور تیسرے وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس خوبصورت مہینے میں بھی غفلت کی نیند ہی سوتے رہتے ہیں۔ ان کو ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے رمضان کی، لیکن وہ دوسری طرح کی،
کہ ان کے لیے یہ بھی ایک وہ ہے انٹرٹینمنٹ، کھانے پینے کا مہینہ۔ اللہ نے رمضان دیا تھا بھوکے پیاسے رہ کے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرو، کہ جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو اس تکلیف سے گزرتے ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کرو تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو اور ان پر خرچ کرنے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ لیکن انہوں نے اس کو ایسا مہینہ بنایا کہ یہ مہینہ ہی کھانے پینے کا بنا لیا۔ سحری میں بہت طرح کے لوازمات ہو رہے ہیں، اسی طرح افطاری میں یہی فکر ہے سحری میں کیا کرنا ہے، اور یہ دوسری اگلی فکر کیا ہے کہ افطاری میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ بھئی روزہ ہے نا، سارا دن کے بھوکے ہیں، اب روزہ رکھا ہے تو اب یہ چیزیں تو بنتی ہیں نا۔ اور پھر کیا وہ اتنا کھا پی کے پھر کیا سو گئے، آنکھ ہی نہیں کھل رہی، اتنی سستی چڑھ گئی، کھاتے پیتے رہے، رات ساری کھاتے پیندے اور سونے میں گزار دی، اور دن میں بھی بس سستی چڑھی ہے کہ بھئی روزہ ہے، ایک روزے کو پتہ نہیں کیا بنا لیا۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کون سے لوگ بنیں گے جو رمضان میں اس سال داخل ہوں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی گئی، آپ سے سب نے فرمایا وہ بہت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ جس مہینے رحمتیں برس رہی تھی اس مہینے بھی اس نے اللہ کی رحمتیں نہیں سمیٹی، وہ بہت ہی بدبخت انسان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی چڑھے، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی چڑھے، فرمایا آمین۔ اب جیسے صحابہ پاس بیٹھے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے تو ایسے نہیں کیا کہ آپ سیڑھی چڑھتے جا رہے ہیں اور آپ بولیں آمین آمین۔ جب وہ حیران پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تھے جو بد دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے جبرائیل؟ جب میں پہلی سیڑھی چڑھا تو بولے ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنے آپ کو اپنے رب سے معاف نہ کروا سکا۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے پاس رمضان جیسا خوبصورت مہینہ آیا پھر بھی وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، پھر بھی وہ اپنی آپ کو بخشوا نہ سکا، پھر بھی وہ اپنی ذات کو جہنم سے آزاد نہ کر سکا۔ اب دیکھیں دعا کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، اور اس پر آمین کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے بڑی بھی ہلاکت کوئی ہوگی؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے کیسے میری عبادت میں مصروف ہیں۔ بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھاؤ اور خوب نیکیاں کماؤ رمضان میں۔ تو ہم نے وہ غفلت والے گروہ سے نہیں بننا، ان لوگوں میں سے نہیں بننا جن کے لیے جبرائیل نے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے پھر بھی اپنی بخشش نہ کروائی۔ وہ ایک شعر ہے نا، گونگی ہوگی آج زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گڑھ سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ کہیں ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو۔ تو ہم نے رمضان میں انشاءاللہ کیسے داخل ہونا ہے؟ پوری تیاری کے ساتھ،
اس سوچ کے ساتھ کہ کیا پتہ مجھے اگلا رمضان میری قسمت میں نہ ہو، کیا پتہ اگلا رمضان مجھے ملے یا نہ ملے۔ بہت سے لوگ، ہم سب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بیچ میں سے ایک انسان چلا جاتا ہے، وہ چلتی چلتی دنیا کی دوڑ میں سے ایک نکل کر اپنے آخرت کے سفر کو چل دوڑتا ہے، تو تب ہمیں بھی تو یہ سوچ آنی چاہیے نا کہ اس کی جگہ وہ جانے والا میں بھی ہو سکتا تھا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے اس وقت چلے جانا۔ اور پھر تیاری بھی کیسی کرنی ہے انشاءاللہ، جیسے کسی محبوب کی کرتے ہیں، کسی محبوب بہت آپ کا جو دل کے قریب مہمان ہوتا ہے وہ آنے والا ہو، تو اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کی جاتی ہے اس کی تیاری؟ آپ اپنے گھر کے کام سارے سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جو اس کے لیے مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے وہ بھی پہلے سے کر کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو شوق ہوتا ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا، کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ سپینڈ کیا جا سکے۔ اسی طرح ہمیں بھی ایسے کرنا ہے، رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری میں یہ چیز بھی شامل کر لینی ہے کہ اپنے دنیاوی معاملات کو جس حد تک وائنڈ اپ کر سکتے ہیں کر لیں، صرف 1 مہینے کی بات ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزار سکے؟ رمضان کے ساتھ گزار سکے۔ کوئی شاپنگ کرنی ہے، کوئی گھر کا کوئی کام ہے، گھروں کی جو ڈیپلی صفائی ہوتی ہے وہ بھی پہلے کر کے رکھ لیں، تاکہ رمضان میں اس طرح کے کام نہ ہوں اور آپ کا وقت جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں زیادہ ضائع نہ ہو۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے رمضان کا۔ اور پھر دعا کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ چاند دیکھ کر دعا، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے؟ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہیں ہم ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزوں کا مقصد بتا دیا گیا کہ رمضان ہماری زندگیوں میں کیوں آتا ہے؟ ہمیں متقی بنانے آتا ہے، ہمیں پرہیزگار بنانے آتا ہے، ہمیں بچ بچ کر چلنا سکھانے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ عبادت فرض کی گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر یہ عبادت تقویٰ پیدا کرتی ہے، بچ بچ کر چلنا سکھاتی ہے نا۔ کھانا پینا کیا ہے؟ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ شوہر بیوی کا تعلق کیا ہے؟ بنیادی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اس وقت سے اس وقت تک تم اللہ کی محبت میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ پانی آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ نہیں پی سکتے، آپ کا روزہ ہے، آپ اس سے بچتے ہیں۔ کھانے کا سامان آپ کی فریج میں پڑا ہے، آپ فریج کھولتے آپ نہیں کھاتے، آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہوتے ہیں نہیں کھاتے۔ کیوں؟ آپ بچتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پورے مہینے میں انسان کی ٹریننگ کرتا ہے، انسان کو بچنا، ہمیں بچنا سکھاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی خاطر اپنی بنیادی ضرورت، کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس سے بچ سکتے ہو، تو پھر حرام اور ناجائز کاموں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ وہ تو پھر تمہارے لیے مشکل ہی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں رمضان کی خاص بات، روزے کی خاص بات کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر گناہوں سے زیادہ کانشیس ہوتا ہے، بچتا ہے کہ کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے، میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ غیبت سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، ہر طرح کی ایسی برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میرا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب پورا رمضان اللہ رب العزت اس طرح بچنے کی انسان کو ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ویسے تقویٰ ہے کیا؟ بچتا کیوں ہے انسان؟ بچ بچ کر چلتا کیوں ہے؟ اور پھر اس کو متقی بولا جاتا ہے، پرہیزگار بولا جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔
جس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے رب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، اور اس کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کو راضی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس شوق کی وجہ سے وہ نیک اعمال میں دوڑ لگا دیتا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے نا، وہ اس لیے بچ بچ کر چلتا ہے۔ وہ گناہ سے کیوں منہ پھیر لیتا ہے؟ وہ گناہ کے قریب جاتے جاتے کیوں اپنے آپ کو روک لیتا ہے؟ کہتا ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے جہنم کا خوف۔ یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ دل کا بہت ہی خوبصورت احساس ہے، احساس کا نام ہے، محبت کا نام ہے، کہ آپ کے دل میں اپنے رب کی اس قدر محبت ہے کہ آپ اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ وہ کام نہیں کرتے جو اس کو پسند نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، یہ نہیں میرے سے کام ہوتا۔ تو جس کو اللہ سے ایسی محبت ہوتی ہے نا، تو پھر وہ گناہوں سے اس لیے، جہنم کا خوف تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن وہ کس لیے بچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پھر تو کوئی نہ اس دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں کوئی اس کے لیے ٹھکانہ ہے بچاؤ کے لیے۔ اور پھر جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے، وہ تقویٰ کا لیول بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ٹریننگ ہو رہی ہے نا، مسلسل بچ بچ کر چلنا سیکھا جا رہا ہے روزے کے ذریعے۔ جیسے پھر آخری عشرہ سٹارٹ ہوتا ہے، پھر محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، عبادات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، وہ طاق راتوں میں جاگنا، اور یہ سب چیزیں انسان کی اللہ سے محبت کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ اسی لیے تو جب رمضان جانے والا ہوتا ہے تو عجیب سی اداسی ہوتی ہے، عجیب سی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے۔ کیوں نمی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کا وہ جو اللہ رب العزت سے کنیکشن بنا تھا نا، وہ ٹوٹنے جا رہا ہوتا ہے۔ اور حالانکہ رمضان اس کنیکشن کو بڑھانے کے لیے تو آیا تھا کہ آپ کو واپس ایسے چھوڑ کے جائے کہ آپ کا اور اللہ کا رابطہ بڑا مضبوط ہو چکا ہو، آپ کا اور اللہ کا کنیکشن، آپ کا اور اللہ کا تعلق بڑا مضبوط ہو چکا ہو۔ لیکن دکھ وہاں ہوتا ہے، افسوس وہاں ہوتا ہے جہاں اتنی محنت کر کے اس تقویٰ کو حاصل کر کے پھر رمضان کے ساتھ ہی لپیٹ کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، وہ ساری محبت، وہ ساری عبادات، وہ ساری فیلنگز کو رمضان کے ساتھ ہی لپیٹ کر الوداع کہہ دیتے ہیں۔ اور نیکسٹ ڈے کیا، اسی رات سے ہی جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، ویسے ہی ہماری وہ فیلنگ سب ختم، وہ سب رمضان کے ساتھ ہم نے رخصت کر دی۔ رمضان تو ہمارے ایمان کو تقویٰ کا لباس پہنانے آیا تھا، ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے آیا تھا، ہمارے تقویٰ کو بڑھانے کے لیے آیا تھا، ہمارے تقویٰ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آیا تھا، ہمارے رب کے تعلق کو، وہ جو سارے سال میں وہ جو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میں کمی آئی تھی نا، اس کو بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ اور ہم سمجھے کہ صرف یہ رمضان کا ہی حصہ ہے، اور اسی لیے تو رمضان کے جاتے ہی اداسی، بے چینی، بے سکونی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے ویسا کنیکشن برقرار ہی نہیں رکھا، وہ محبت، وہ ہر چیز میں کمی آ گئی، اور رمضان کے جاتے ہی وہ ساری برائیاں دوبارہ سے شروع کر دی۔ تو جو واقعی میں اس کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس رمضان میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی یاد رکھنا ہے کہ رمضان مجھ میں کیا پیدا کرنے آیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا، اور میں نے اس کو حاصل کرنا ہے تقوی کو، اور پھر آئندہ زندگی میں رمضان کے بعد بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ اور پھر تقویٰ کے اور کون سے فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کی ایسی محبت آ جاتی ہے کہ وہ اس کی محبت کے ڈر سے، اس کے ناراض ہو جانے کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس شوق میں نیکیاں کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی نظر میں اچھا بننا ہے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو پھر اس کے کیا فائدے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر اللہ کی ایسی محبت ہے، ایسا احساس ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ چھوٹی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں۔
ہر وقت اگر کسی کو اللہ کا ساتھ مل جائے تو اس سے بڑا بھی ساتھ کوئی چاہیے. اور پھر اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو تقوی کا لباس پہنایا. ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کافی ہیں. ایمان کو تقوی کا لباس نہیں پہنایا جاتا تو ایمان ابھی خالی ہے. تقوی اس کو لباس پہناتا ہے. آپ کے میں اللہ کو مانتی ہوں، لیکن آپ کے دل میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہی نہیں کہ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک اعمال کریں یا اس کی ناراضگی کے ڈر سے ان کاموں کو چھوڑ دیں جو اس کو پسند ہی نہیں. تو پھر وہ ماننا کسی معنی کا ماننا کہلایا جائے گا؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ، ان کے لیے تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے. کہاں؟ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہی ہیں ان کے لیے، اور وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں کیا خوشخبریاں ہیں؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. جیسے کہتے ہیں نا دنیا میں ہم کہتے ہیں نا وہ فلاں کا گھر دیکھا ہے تم نے، بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کہہ بھی کون کا رہا ہے؟ اللہ رب العزت، کہ کتنا ہی اچھا گھر ہے. کس کا؟ متقین کا. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون، کہ ان کے لیے تو ایسے باغات ہیں، ایسی جنت عدن ہے جس میں وہ داخل ہوں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. کیا خوبصورت گھر ہوں گے ان کے لیے کہ جن کے گھروں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور دکھائی دے رہی ہوں گی، یعنی شیشے کے فرش ہوں گے. پھر کیا امیجن نہیں کر سکتے جنت کو؟ جتنا مرضی آپ کا امیجنیشن لیول ہائی ہو، آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو وہ چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا. یہ ہے کن کا؟ متقی لوگوں کا. یہ متقی لوگوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ رمضان میں دوسری چیز جو خاص ہے، رمضان خود سب سے بڑا تحفہ، اور اس رمضان میں ایک اور خوبصورت تحفہ ہمیں ملا. وہ کیا؟ قرآن، جو ایک نئی زندگی دیتا ہے انسان کو. دیتا ہے. جو لوگ جڑے ہیں اس قرآن سے وہ جانتے ہوں گے کہ کتنی بڑی زندگی دیتا ہے، کیسی زندگی دیتا ہے. دل کی بہار ہے قرآن. تو اللہ رب العزت نے اس رمضان میں ہمیں یہ خوبصورت تحفہ بھی عنایت فرمایا. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان تو وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، جو کس کے لیے ہدایت ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. تو اسی لیے قرآن اور رمضان کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ ہیں. تو جہاں روزے رکھنے ہیں وہاں قرآن کو بھی اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ شامل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یعنی جتنا قرآن نازل ہوا کرتا تھا اتنا قرآن سنایا کرتے تھے. کس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اسی طرح جو آخری رمضان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. کس کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا رمضان میں دور بھی کرنا چاہیے. تو اسی سے آپ دیکھیں کہ رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو جگہ جگہ دورہ قرآن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، تاکہ ہم قرآن سے ایک مرتبہ، قرآن عربی ہماری زبان نہیں ہے نا، اس لیے ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو قرآن کا دور کریں، گزریں، تفسیر پڑھیں، اس کی سنیں، یا کسی کے پاس جا کے یا 2 لوگ بیٹھ کے یا 5 لوگ بیٹھ کے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں پورے رمضان میں. کیونکہ یہ کس کی سنت ہے؟ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اسی طرح قرآن تراویح کی شکل میں، اسی طرح قرآن خود بھی تلاوت کیا جائے.
سلف صالحین کا کیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت رمضان میں کس کے ساتھ گزارا کرتے تھے؟ قرآن کے ساتھ گزارا کرتے تھے. اپنی باقی مصروفیات جو علم کی مجالس ہوتی تھی، حدیث کی مجالس ہوتی تھی، ان کو کٹ ڈاؤن کر دیتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ وقت کھانے پینے اور بنیادی ضروریات کے علاوہ سارا وقت کس کے ساتھ گزارتے تھے؟ قرآن کے ساتھ گزارتے تھے. تو اگر ہم بھی ایسا کریں، دن میں دورہ قرآن سنیں، رات میں تراویح کے لیے جائیں، تراویح میں قرآن سنیں اور پھر اپنا قرآن پڑھیں، تو ہمارا بھی انشاءاللہ وقت زیادہ سے زیادہ پھر کس کے ساتھ گزرے گا؟ قرآن کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، یعنی یہ فرض عبادت ہے، جیسے پچھلی آیت میں بھی ذکر کیا گیا تھا. اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا اس کو سفر کرنا پڑ جائے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ پھر گنتی باقی دنوں میں پوری کر لے، لیکن گنتی پوری کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ فرض عبادت ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اللہ رب العزت نے تو بڑی رخصتیں دی ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو شمار کر لو، یعنی اپنی گنتی رمضان کی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی ہم نے سوچے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، یا ہماری مانگی ہوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. کبھی ہم نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں رخصتیں دی ہیں؟ بیمار ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اس قدر لاغر ہو، اس قدر بیمار ہو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو. اور پھر یہاں پہ کیا کہہ دیا گیا؟ رمضان آ گیا، روزے فرض ہیں، بیمار ہو گئے تو کیا کرو؟ چھوڑ دو. کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، چھوڑ دو. لیکن کیا کاؤنٹ کر لو کتنے چھوڑ رہے ہو اور بعد میں ان کو پورا کر لو، اپنی گنتی پوری کر لو. اس سے پھر وہ جو حیض آتا ہے خواتین کو، وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ جو روزے چھوڑے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج بھی ابھی رمضان میں وقت ہے. آپ میں سے کسی کے فرض روزے رہتے ہیں جو رمضان میں چھوٹے تھے، چاہے وہ حیض کی حالت میں چھوٹے تھے، تو وہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں پورے کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے ہمارے دین میں آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمیں رخصتیں دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں آیت میں یہی فرما رہے ہیں، علی ما ہداکم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو ان نعمتوں پر بھی. اور جب علم آ جائے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تمہارے اندر کوئی غرور نہ آئے، تم دوسروں کو کمتر نہ سمجھو. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ چل جائے اور جس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، اس تک علم پہنچا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہاں تمہیں نہیں پتہ، تمہیں اتنا ہی نہیں پتہ کہ یہ روزے فرض ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. اس وقت ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو شاید کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا جب تک ہمارے پاس علم نہیں پہنچا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات سے کتنا واقف ہے. ساتھ ہی فرما دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. پھر اسی طرح دیکھیں آخری طاق راتیں، روزے رکھے، قرآن سے وقت گزارا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے. پھر انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ طاق راتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور ان میں سے کون سی رات کو تلاش کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ.
جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی یہ ایک رات کسی کو نصیب ہو جائے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو گویا اس نے ایسے عبادت کی جیسے 1000 مہینوں عبادت کی. تو پھر ہے نا بگ ڈیل، ہے نا بگ آفر، بگ سیل. اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور طلوع فجر تک اس رات میں کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. یعنی یہ رات اتنی خوبصورت رات ہے، اتنی بھلائیوں والی رات ہے کہ جو اس رات سے محروم رہا، یعنی اس نے اس رات میں جاگا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو گویا ایسے ہے کہ جیسے وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہ گیا. اتنا بڑا اس کا لوس ہو گیا. نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. تو طاق راتوں میں انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کرنا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل ملائکہ کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں. جبرائیل اکیلے نہیں اترتے، فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پہ اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو. چاہے کھڑا ہو کے یا بیٹھا ہو، صرف کھڑا اور بیٹھا ایسے نہیں، لیکن کیا ساتھ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو. تو جبرائیل علیہ السلام جو اتنے زیادہ فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں وہ سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنا بڑا آنر دیا جا رہا ہے اس انسان کو جو اس رات اللہ کی عبادت کرے، جو اس رات کو پالے. پھر عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں اور انہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا اجرت ہو جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا. یعنی جو اس کے ذمہ کام لگایا تھا وہ اس نے پورا کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری دی جائے. جیسے اس نے کام اچھا کیا اس حوالے سے اس کی مزدوری بھی اس کو پوری ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا. پھر اب یہ گھروں سے مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں. جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کھلے میدانوں میں، تو کوشش کیا کریں کھلے میدانوں میں جایا کریں، یہی سنت ہے. ٹھیک ہے. اور میری عزت اور میرے جلال کی اور میرے کرم اور میرے علو شان کی اور میری بلند مقامی کی قسم ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا. انہوں نے جو اس رمضان میں مجھ سے مانگا ہے نا، میں ان کو ضرور عطا کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدل دیا. سبحان اللہ. جو تم سے کمی پیشی رہ گی، جو تم سے نادانی میں غلطیاں ہو بھی گئی نا، میں نے ان کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ ان کو بھی کس میں بدل دیا ہے؟ بھلائیوں میں بدل دیا ہے. آپ سے سب نے فرمایا پھر وہ اس حال میں پلٹتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، ان کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم پھر اسی روش پر چل پڑتے ہیں اور اگلے رمضان سے آنے سے پہلے پھر ہم نے وہ بوجھ اپنے اوپر لادے ہوتے ہیں گناہوں کے. تو روزہ وہ خوبصورت عبادت ہے جس کو
کانشیس ہو کے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. دیکھیں ہر جو نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کر دیا کہ اس کا یہ اجر ہے, اس کا یہ, جیسے ابھی تقویٰ کا پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے یہ ہے, ان کے لیے وہ ہے. لیکن روزے کے لیے ایسے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے, باقی ہر عبادت آپ کہیں نہ کہیں دکھائے جاتے ہیں, نیت نہ بھی ہو لیکن دکھائی دے ہی جاتی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو نہیں دکھانا کسی کو, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا ہے. آپ نوافل پڑھ رہے ہیں, آپ نہیں بتانا چاہتے کسی کو, کوئی آپ کے آپ سے پوچھ رہا ہے اس ٹائم کون سی آپ نماز پڑھیں, آپ کو بتانا پڑ ہی جاتا ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کر رہے ہیں, آپ نہیں کسی کو بتانا چاہتے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی دیتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا ہے, یا جس کو دے رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی لیتا ہے. لیکن روزہ ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے, جب تک آپ کسی کو نہ بتائیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا روزہ ہے. تو جیسے چھپی ہوئی یہ عبادت ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی چھپا کے رکھا ہے, سرپرائز رکھا ہے اس کے لیے. اور اسی طرح روزے داروں کے لیے آتا ہے کہ وہ ایک دروازہ, جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں نا, تو ایک کا نام باب الریان, جہاں سے روزے دار ہی صرف جائیں گے. تو دیکھیں ہر ایک کا رجحان کسی خاص نیکی کی طرف ہوتا ہے نا. کچھ لوگوں کو نوافل کا بہت شوق ہوتا ہے, ان کا رجحان اس طرف بہت ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا حقوق العباد کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا روزوں کی طرف بہت رجحان ہوتا ہے. تو اسی طرح جنت کے دروازے ہوں گے جہاں سے ان کو اسپیشل لوگوں کو جو جس نیکی کی طرف رجحان زیادہ تھا اس کی طرف ادھر سے اس کو پکارا جائے گا, اس کا نام پکارا جائے گا, اور وہ اس دروازے سے داخل ہوگا. کتنے بڑے آنر کی بات ہے. اور جو روزے دار ہوں گے ان کو باب الریان سے آواز لگائی جائے گی. تو اسی طرح ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ذکر ہو رہا تھا جنت کے دروازوں کا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے یہ آواز آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہی ہوگے. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر نیکی کی طرف ہی ان کا رجحان ہوتا تھا نا. ایک دفعہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس کا روزہ ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون کسی کی عیادت کے لیے گیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج جنازے کے ساتھ کون گیا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر بات پہ ہاتھ کھڑا کرتے گئے. تو اسی لیے حضرت عمر بھی کہتے تھے نا, وہ بہت کوشش کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جائیں, لیکن وہ ہر دفعہ کہتے تھے کہ میں نہیں جیت سکتا, آپ سے میں نہیں جیت سکتا. تو کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے صدائیں آئیں گی, کہ ان کا ہر نیکی کی طرف ہی رجحان اتنا ہوگا کہ ہر نیکی کی طرف ہی وہ لپکتے ہوں گے. تو پھر کرنے کے کیا کام ہے, اب ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں انشاءاللہ پوری پلاننگ کے ساتھ داخل ہونا ہے, تیاری کے ساتھ داخل ہونا ہے, دعا کے ساتھ داخل ہونا ہے, اپنا ایک پلانر چارٹ ریڈی کرنا ہے جس میں ہم نے لکھنا ہے, بنانا ہے اس کو کہ یہ ٹائمنگ میرے دورہ قرآن کی ہوگی, یہ ٹائمنگ میرے اذکار کی ہوگی, یہ ٹائمنگ میرا قرآن کے ساتھ ہے, یہ وقت میرا دعاؤں والا ہے. اور اس میں خصوصی طور پر کوشش کیجئے, سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے نا, تو اس میں تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ جائیں. اور تہجد کا وقت تو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے, اور ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. چاہے 2 نفل 4 نفل جتنے پڑھے جائیں اس وقت پڑھیں, اور اپنے رب سے جو دعائیں ابھی تک آپ کی پینڈنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل رہی ہیں, آپ مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی, تو وہ لکھ لیں کہ اس رمضان میں نے اللہ سے یہ مانگنا ہے. پھر افطاری کے وقت میں اور پھر اس مانگنے میں یاد رکھیں کہ آخرت کو مانگنا نہ بھولیں, جہنم سے آزادی مانگنا نہ بھولیں. ٹھیک ہے. اسی طرح صدقہ و خیرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے جیسا کہ تیز آندھی ہوتی ہے, آندھی چلتی ہے نا جتنی تیزی سے, اس طرح سے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے, اتنا زیادہ. تو صدقہ خیرات کرنا ہے, نوافل کی کثرت کرنی ہے, اذکار کی پابندی کرنی ہے, اور
رمضان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کے علاوہ یہ کھانا کھلانے کا مہینہ بھی ہے. تو اس میں شروعات گھر سے ہی کرنی ہے. جو گھر میں سحری اور افطاری بناتے ہیں نا تو وہ بوجھل دل کے ساتھ نہیں بنانی کہ سب سو رہے ہیں میری ڈیوٹی ہے میں نے ہی سب کو کھلانا ہے میں نے ہی سب کو افطاری بنا کے دینی ہے. وہ بھی اگر آپ اس نیت سے کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے اور میں سب کو روزہ رکھوا رہی ہوں اور میں سب کو روزہ کھلوا رہی ہوں, تو پھر کام کرنے کا انداز مختلف ہوگا اور انشاءاللہ اس پر بھی پھر بے انتہا اجر ہے. پھر اس پہ بھی وہی اجر آپ کو ملے گا جو آپ باہر کسی کو روزہ کھلواتے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے. ہم کہتے ہیں نا شاید کسی کا روزہ کھلوا دیں تو بہت بڑا اجر ہے, جو گھر والوں کا بھی کھلواتے ہیں وہ بھی بہت بڑا اجر ہے. تو اس میں بھی پینک نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے اور وہ گھر کی فضا کو خراب نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے خوشی سے یہ خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر ایک اور بات کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ مہینہ کہیں انٹرٹینمنٹ کا مہینہ نہ رہ جائے, صرف دعوتوں اور افطاریوں کا مہینہ نہ رہ جائے کہ ایک دن کوئی آ رہا ہے دوسرے دن ہم جا رہے ہیں اور وہی سب یہی سلسلہ مسلسل چلتا رہے. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ کے گھر میں کسی کی افطاری ہو اور آپ نے پھر اتنے لوازمات بھی, صحابہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسی دعوتیں نہیں ہوتی تھی جیسی دعوتیں ہم کرتے ہیں کہ اتنے دن مصروف ہو جائیں, اتنے بازاروں کے چکر, پھر وہ اتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اب جس کے گھر افطاری ہوتی ہے بعض اوقات اس کو نماز کا بھی یاد ہی نہیں رہتا ہے, وقت ہی گزر جاتا ہے اور اتنا قیمتی وقت جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کسی کا روزہ تو ایک کھجور سے بھی کھلوا سکتے ہیں, پانی کے گلاس سے بھی کھلوا سکتے ہیں, اور وہ کام کریں جس میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے اس سے منع نہیں کر رہی لیکن اتنا کریں جس میں کہ آپ بیلنس کر سکیں, آپ کی عبادات میں حرج نہ ہو, آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس رمضان میں داخل کرے اور ہمیں اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے والا بنائے اور ہم سب کی اس رمضان میں بخشش فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں اپنے رب کو منا سکیں, اپنے رب کو راضی کر سکیں, اپنے رب کو خوش کر سکیں, اور رمضان کے بعد بھی جو ہمارا اس رمضان میں اللہ سے کنیکشن بنے اس کو جاری رکھنے والے بنے. یہ سب سے اصل مقصد ہے جو ہم نے اس رمضان سے لینا ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.